وقال عز من قائل إن الدين عند الله الإسلام. انتہائی قابل قدر لائق صد احترام اور سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور پھر انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کے شرف کو باقی رکھنے کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا اور اپنی اپنی امت کو ایسے اصول اور ضابطے بیان کیے جس سے وہ ایمانی، روحانی، معاشرتی اور معاشی اور اخلاقی ہر قسم کے بے راغبی سے محفوظ ہو جائیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ان آدم خلق من ثلاث طربات سوداء وبيضاء وحمراء۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تین مٹیوں سے پیدا کیا، سرخ رنگ کی مٹی، سیاہ رنگ کی مٹی اور سفید رنگ کی مٹی۔ اور اسی بات کو قرآن بیان کرتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ مٹی سے تو بنایا ہے لیکن مٹی ہے جس میں پانی ملایا گیا۔ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن طِينٍ لَازِبٍ، ایسی مٹی سے انسان کو بنایا جو چپکنے والی ہے۔ اور چوتھی جگہ فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ایسی مٹی جو کھنکھنانے والی مٹی ہے اور بدبو والی مٹی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پوری سرزمین سے ایک مٹھی مٹی لی اور اس سے آدم بنایا۔ فجاء بنو آدم على قدر الارض، آدم کی اولاد بھی پھر اسی طرح پیدا ہوئی، منهم الاحمر والابيض والاسود، کسی کا رنگ کالا، کسی کا سفید، کسی کا سبز، ومنهم بين ذلك، اور کچھ لوگوں کا ملا جلا رنگ، منهم الخبيث والطيب، کچھ لوگ پاک پیدا ہوئے ہیں اور کسی کی خباثت ان کی پاکیزگی پہ غالب ہے، ومنهم بين ذلك۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہم السهل والحزن، کچھ لوگ بڑے نرم مزاج ہیں اور کچھ لوگ بڑی طبیعت کے ملائم ہیں اور کچھ اپنی عادات کی وجہ سے لوگوں کے ہاں عزت نہیں پاتے، اور کچھ لوگ خوشی کی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی کے ہر پہلو میں غم کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مختلف مٹیوں سے کیوں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی زندگی کے تمام رویے، تمام زاویوں میں جو پہلو پیدا ہونا تھا اس کو ودیعت فرمایا۔
ہاتھ سجدہ نظر نہ آتا۔ اگر انسانیت کے اندر محبت نہ ہوتی تو کائنات کے اندر کوئی والدہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی۔ لیکن شریعت اسلامیہ کا یہ امتیاز ہے کہ وہ انسانی جمیع رویوں کا توازن قائم کرتی ہے۔ اگر غصہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں رکھ دیا ہے یہ حد سے تجاوز کر جائے اور اس کے نتیجے میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے، زبان کو حرکت دے، تو یہ اللہ کا بھی مجرم بن جاتا ہے اور دنیا میں بھی اپنی زندگی کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ اور اگر محبت حد توازن سے زیادہ ہو جائے اور مضموم رنگ اختیار کر لے، جس کو آج عشق کا نام دیا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے لائق نہیں، تو یہ محبت بھی انسان کے لیے آخرت کے دن وبال جان بن جائے گی۔ توازن، میانہ روی اور انسان کو بالکل بیلنس کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے اصول بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، عربوں کی حالت کتنی عجیب تھی۔ چلن ان کے جتنے تسد وحشیانہ، وہ مال اور لوٹ میں تھے یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ لیکن اس سے بڑی خطرناک چیز جو عربوں کے یہاں موجود تھی کہ انسانیت کا پہلو ان میں موجود ہی نہیں تھا، اور اس کا فیصلہ آپ دلائل کی روشنی میں ابھی آپ کریں گے کہ کس انداز سے ان کی زندگی میں بہیمیت غالب تھی، حیوانیت غالب تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کے اندر فطرت رکھی ہے، اس فطرت کی تکمیل کے لیے اپنے پیغمبر کے ذریعے نکاح اور شادی کا پیغام مخلوق ہو دیا ہے۔ لیکن یہ پہلو عربوں کے یہاں نہیں تھا۔ ایسے پہلو، ایسے زاویے عربوں کے یہاں موجود تھے جاہلیت کے اندر کہ انسان سن کے تھک رہ جاتا ہے کہ انسان اور پھر یہ پہلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد مسلمانوں کو جب ان کی فطرت اور ایمان کی تکمیل کے لیے نکاح پر کر دیا، ان کی محبت کے صحیح استعمال کیے، صحیح راہ متعین کی، وہاں جاہلیت کی غلط راہوں کو مسدود بھی کیا اور غلط رویوں کو حرام بھی قرار دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی ہے ان النکاح فی الجاہلیہ كان على أربعة أنحاء۔ جاہلیت کے اندر 4 قسم کا نکاح ہوتا تھا، جس میں 3 نکاحوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اسلام سے پہلے نکاح کا یہ طریقہ تھا۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، اشتراک الرهط من الرجال في الدخول على المرأة الواحدة۔ يجتمع الرهط دون العشرة، ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها۔ 10 کے قریب اشخاص ایک ہی عورت سے نکاح کر لیتے اور وہ سب کی بیوی ہوتی۔ اولاد کے بعد عورت کو اختیار ہوتا کہ وہ تعین کرے کہ یہ بیٹا کس کا ہے۔ اسلام نے